دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت تو صاحب آرام کر رہے ہیں، اس وقت تو کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت تو غصے میں خوش تلاش کرو، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے، دن تو مانگو مالک پہ بھی طاقت ہے، رات کو مانگو مالک پہ بھی طاقت ہے، اپنے لیے مانگو مالک پھر بھی جولیاں بنتا ہے، اوروں کے لیے مانگو مالک پھر بھی طاقت ہے۔ مسجد نبی کا کونا تھا تو ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے اور دعا کے الفاظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تو اسے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ سنے اور ایک صحابی کو پیغام دے کے بھیجا کہ وہ جو کونے میں بیٹھا دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دے کہ تیرا دعا مانگنے کا انداز ایسا ہے، اللہ نے تیری دعا کو قبول فرمایا۔ بیٹا اپنے باپ سے کہ ابو جی مجھے 100 روپے چاہیے، اور ساتھ میں اس لیے مانگے کہ آپ میرے ابو ہیں، تو اس نے 100 مانگا تو باپ 200 دے گا، یہ میرا بیٹا، اس کی ضرورتیں میں نے پوری کی، اس کی کفالت میرے ذمے ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ماں باپ کو اولاد کے ساتھ اتنی محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ نے جنم دیا ہے، تو جس ماں باپ نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتے ہیں، تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو جب بندے اس کی بات میں ہاتھ ملا کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ بندے کو اٹھے ہاتھ خالی نہیں ہوتا۔ پہلا مقصد ماں کے مقصد کی دعا کرنا، دوسرا مقصد پسماندگان کے ساتھ اظہار تعزیت و محبت کرنا، ان کے دکھ میں شریک ہونا، ان کے دل کی ڈار سمجھانا، اور یہ طریقہ میرے نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد 2 ہے، کتاب الحدود ہے، حضرت ماعز اسلمی کا جب انتقال ہوا تو ان کو حد شرعی کے لیے اپنی جان پیش کرنا بڑی تفصیلی واقعہ ہے۔ جب ان کو سنسار کیا گیا تو جنازہ پڑھا گیا تو کسی کے منہ سے یہ بات نکلی کہ دیکھو ماعز کس جرم سے دنیا سے گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی غصے میں فرمایا خبردار جس نے میرے باعث کے بارے میں میرے باعث نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ روح زمین کے گناہ گاروں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، کیونکہ اپنے آپ کو حد شرعی کے لیے خود پیش کرے، اور جو شخص حد شرعی اپنے اوپر لے لیتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا، حضور صحابہ کو ساتھ لے کے حضرت ماعز ابن مالک کے گھر گئے اور حضور کے جانے سے قبل صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم جلوس ان کے لفظ کہ صحابہ وہاں تشریف فرما تھے، اور حضور نے جا کے ارشاد فرمایا استغفروا لماعز ابن مالک، اپنے بھائی ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اگر صرف دعا ہی مقصد ہوتا تو دعا تم گھر میں بھی کر سکتے تھے، مسجد نبی میں دعا ہو سکتی تھی، ستون تہجد کے پاس دعا ہو سکتی تھی، حجرہ عائشہ میں دعا ہو سکتی تھی، جمعے کے اجتماع میں دعا ہو سکتی تھی، اور نماز جنازہ خود ایک دعا ہے۔ اور حضور ان کے بارے کہہ بھی چکے کہ میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس توبہ اوروں میں بانٹے تو ان کی مغفرت ہو جائے۔ تو پھر حضور ان کے گھر کیوں گئے تھے؟ یہ پیغام تھا میرے لیے اور آپ کے لیے، جب کسی کا فوت ہو جائے اس کے گھر جا کے مغفرت کی دعا کیا کرو، اس کے دل کی ڈارس بندایا کرو، اس کے دکھ میں شریک ہوا کرو۔ مجھے بتاؤ جس کے گھر میں میرے حضور گیا ہوں گے وہاں کو تم باقی رہا ہو؟ وہ کیا کسی کہنے والے نے کہا یہ الگ بات ہے تم آئے ہو تو کوئی نہیں، یہ الگ بات ہے تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں۔ صحابہ جتنے بھی دکھی ہوتے تھے جب میرے نبی کے چہرے کی زیارت کرتے سارے غم ہی بھول جاتے، حضور ان کے غم غلط کرنے کے لیے ان کے گھر جا کے مغفرت کی دعا کی۔ تو آج ہمارا یہاں جمع ہونے کا دوسرا مقصد انعام بھائی اور ان کے بھائیوں کی والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی، وہ رشتہ دنیا سے رخصت ہوا جس کا لیبل بدل گیا بدل کے زمانے کے اندر۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر حضور کی ذات کے بعد اگر اپنی رحمتوں کو مجسم روپ دیا ہے تو وہ ماں کی ذات ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھے، ماں اگر روٹھ جائے تو کائنات اجڑی اجڑی لگتی ہے، پوری دنیا کا شہد نچوڑ دے تو اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جو قدرت نے ماں کے لہجے میں مٹھاس کر دی ہے۔
تو تابش نامی ایک شعر ہوا، اس نے ماں کے پیار کو 2 لفظوں میں بیان کیا ہے. تو کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. بچپن میں نکلا تھا منہ سے بھی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. اب تو میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن میری ماں رات کو سوتی نہیں، کہیں میرے لال کو ڈر لگتا ہے. یہ ماں کا پیار ہے. علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہوئی تو آپ اس وقت دیار غیر میں تھے، انگلینڈ تھے. اقبال جیسا بہادر آدمی پھوٹ پھوٹ کے رویا اور ماں کے نام لمبا مرثیہ لکھا جو آج بھی کلیات اقبال کے اندر موجود ہے. اور اس کے اندر آخر میں کہتے ہیں آپ وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، ماں مر کے میرا انتظار کس نے کرنا. آہ وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. آرزو لے کر تیری تربت پہ میں یہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. اب رات کے پچھلے پہ کون میرے لیے اٹھ اٹھ کے دعا کرے گا. پیر صاحب سے کہنا پڑتا ہے میرے لیے دعا کرے، مولوی صاحب سے عرض کرنا پڑتی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. لیکن ماں کو کہنے کی حاجت نہیں ہوتی، ماں کی ویسی عادتیں ہوتی ہیں. یہ آج ہمیں دین سمجھنے میں ٹھوکر لگی ہے. ہم ماں باپ کی قدر نہیں کرتے. ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے. پیر صاحب کے سامنے کیوں ہاتھ باندھے گردن جھکائے کھڑے، لیکن ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں چلاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ماں کس تصدیق کرنا، ہمیں پتہ نہیں باپ کس عظیم ہستی کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بڑوں کا ادب نہ کیا کریں. میرے دین کا اگر دوسرا نام پوچھو تو دین اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے. میرے حضور نے یہاں تک فرمایا جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا، لیسا منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے. اگر ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کی نافرمانی کی، یہ پیڑھی والا بابا تو شاہی کو نہیں، یہ مکے والا بابا تو حیثیت ہی کو نہیں لگتا. یہ 2 نمبر 4 نمبر 420 نمبر پیروں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. اگر وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہے. اگر ماں باپ کا دل تو مفتیان دین بیٹھے ہیں، بڑے عالم ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن میں نے کس کے حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، عبادت کا ثواب ہوتا ہے. میں نے کسی حدیث پہ نہیں پڑھا کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، عبادت کا ثواب ہوتا ہے. میں نے کسی حدیث پہ نہیں پڑھا گنبد خضرا کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، عبادت کا ثواب ہوتا ہے. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، عبادت کا ثواب ہوتا ہے. آپ 15 لاکھ روپے لگائیں، پرائیویٹ حج کر کے آئیں، گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہے. لیکن صاحبو زندگی بھر کے لیے جملہ دل کی ترتیب میں نوٹ کر لو، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس محبوب کا فرمان ہے کہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں، اس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کرتا ہے. بندہ نماز کو دن میں 100 بار دیکھے تو اسماعیل حقی لکھتے ہیں روح البیاء کے اندر، میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو اللہ 1000 حج کا ثواب دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوا نہیں تھکتا. تو ان کا یہ رشتہ دنیا سے رخصت ہوا، جس کا نعمت بدل کیا بدل کے زمانے کی ہے. تو یہاں جمع ہونے کا دوسرا مقصد ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے دکھ میں شریک ہونا. پہلا جو مقصد تھا اس کا تعلق مرحومہ کی ذات کے ساتھ، دوسرا مقصد اس کا تعلق گھر والوں کی ذات کے ساتھ، تیسرا مقصد اس کا تعلق ہمارا اپنی ذات کے ساتھ کہ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے اور یہ وقت بتا کے نہیں آتا. دنیا پہ آنے کی ترتیب ہے، پہلے بڑے آتے ہیں بعد میں چھوٹے آتے ہیں، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دادا اپنے ہاتھ سے پوتے کو دفنا رہا ہوتا. حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں موت کے بارے کیا کیا ہے، تو ایک صحابی عرض کرتا ہے بندہ نماز فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھنے کا موقع ملتا ہے. کبھی کہا میری صحبت میں بیٹھنے والی اتنی لمبی آس. ایک صحابی عرض کرتا ہے کہ ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں اثر پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اور میں یہ بھی طول عمل ہے. ایک صحابی عرض کرتا ہے کہ 2 رکعت نماز کی نیت کی ہے، 1 رکعت مکمل کر لی، پتہ نہیں دوسرے رکعت مکمل کرنے کا موقع ملتا ہے. کہا میری صحبت میں بیٹھنے والوں ساری تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اگر مجھ سے پوچھو
میں تو یہ کہتا ہوں نماز مکمل کر چکا ہوں، ایک طرف سلام پھیر لیا ہے، پتہ نہیں دوسرے سلام بھی پھیرنے کا موقع۔ اس قدر موت قریب ہے جس کو ہم بھولے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کو دفن کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے دل ڈرتا ہے کہ یار ہم نے بھی آنا کچھ تیاری کرنا، لیکن 2 دن کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ مولا کائنات نے کیا خوب کہا تھا کہ انسان بھی بڑے عجیب ہے، جیتا اس طرح جس طرح کبھی مرنا ہی نہیں، اور پھر مرتا اس طرح جس طرح کبھی جیے۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادیں رکھتا گا، پھول مہنگے ہو گئے قبر میں آئے۔ 4 دن لوگ پھول ڈالتے ہیں پھر قبر کا نشان بھی جاتے ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگ موت کے نام سے کانپتے دیکھے۔ اہل ایمان میں افضل ایمان والے صحابہ ہیں، صحابہ میں افضل صحابہ شیخین ہیں، اور حضرت عمر وہ عظیم صحابی ہیں جن کی عظمت کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے، میرے نبی کا فرمان بھی دیتا ہے، جن کے بارے میرے نبی نے جنت کی ضمانت دی، جن کے بارے حضور نے فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، میرا عمر اتنا پاک ہے شیطان بھی ڈر کے بھاگتا ہے، جس نے جنتی دیکھنا میرے عمر کو دیکھا، کتی جنتی۔ لیکن صحابہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ آپ عید کے دن بھی رو رہے تھے۔ پوچھ گیا آج تو عید کا دن ہے، ہر بندہ خوش ہے، فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، لوگوں آج عید کا دن بھی ہے، آج وعید کا دن بھی ہے۔ جن کی نمازیں روزے مالک نے قبول کر لیے ان کے لیے تو عید ہے، اور جن کے منہ پہ مار دی ہے ان کے لیے وعید ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میرا شمار کن لوگوں یہ وہ ہیں جن کو میرے نبی نے جنت کی ضمانت دی۔ ہمیں تو اپنا پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ جب آپ کا دور خلافت آیا تو ایک ملازم مقرر کیا تھا، اس کا کام کیا تھا، ہر روز آتا دروازے کو دستک دیتا اور کہتا عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ آدھی دنیا کا بادشاہ موت کا نام سن کے کام چلتا ہے۔ ایک دن جب وہ آیا تو آپ اس کو پوچھتے کیسے ہم یہ آج کی بات ہونے میں حضور کو غلطی ہوگی مجھ سے، ملازم نیا رکھ لیے، ایسی بھی کوئی بات نہیں، ہوا کیا آنکھوں میں آنسو برسے، داڑھی شریف پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں اب ایک بال سفید آ گیا، اب تو نہیں قبر یاد کرے گا، یہ سفید بال ہی مجھے قبر یاد کرے گا۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جاتی ہے۔ کیا کہا تھا میاں محمد بخش آر پہ کھڑی رومی کشمیر نے کہ گوڈے کھڑ کر ہڈیاں کمبل اڑ گیا لکھ میرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آیا، جی عمر کمر کے کھانے آنکھوں میں سفیدی۔ 5 وقت اللہ کا نمائندہ آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ نماز آ کامیابی کی طرف، لیکن اس کے قدم مسجد کی طرف گئے۔ صحابہ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہارٹ اٹیک، یہ بم دھماکے، یہ ایکسیڈنٹ، یہ کرونا وائرس، ہمارے لیے کوئی پیغام ہے؟ یہ عبرت کا سماں ہے، یہ باری آنے والی ہے جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہوئے نامر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ عقل مند وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ یا تو انسان بھاگ سکتا تو بھاگ جائے، بھاگ تو سکتا نہیں، وہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں، لیکن جب چند لمحوں کے بعد اس کا خونی پنجہ سینے کو چیرتا ہے تو پھر اسے ہوش آتی میں چھپا نہیں تھا، یہ میری نظر کا قصور تھا۔ اگر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے لیں، موت کو بھول جائیں، قبر کو بھول جائیں، حشر کو بھول جائیں، تو موت تو صاحب پھر بھی آئے گی، بھاگ تو سکتے نہیں، یا تو بھاگ سکتے تو بھاگ جاؤ، لیکن بعد میں ڈاٹا پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ وقت پر کافی ہے قطرہ آب خوش اندام کا، جل گیا جب کھیت برسا میں تو پھر کس کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مان کو جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، آسمان جان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے۔